السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کی نئی سوچ۔ میرے پیارے دوستو، آج ہمارا معاشرہ مغربی تہذیب و تمدن کا شکار ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ فیشن کے ماحول میں اپنے وقار کو بے وقار کر کے برائیوں کے دلدل میں قدم بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ کل جہاں مسلمانوں کے رہن سہن کی مثالیں دی جاتی تھیں، لیکن آج ہر جگہ اس کو پست کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ دشمنوں نے اسلام کے ذریعے مسلمانوں کے وقار کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسا صرف اسی لیے ہے کہ قوم اپنے رہنماؤں کے قول و عمل و احکام و شریعت سے لا علمی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا سماج اس ناپاک تہذیب کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ فیشن کے کپڑے پہننا، ویسٹرن کے طرح دکھنا، انہی کی طرح سج و سنگار کرنا، ان کی طرز زندگی تو اپنی زندگی میں ڈھالنا، افسوس کی بات ہے اسے ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ پردے کا قرآن مجید میں ذکر۔ اور اے رسول، ایماندار عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار کے مقامات کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں، مگر جو خود بخود ظاہر ہو جاتا ہو، چھپ نہ سکتا ہو، اس کا گناہ نہیں۔ اور اپنی اوڑھنیوں کو گھونگھٹ مار کے اپنے گریبانوں سینوں پر ڈالے رہیں، اور اپنے شوہر یا اپنے باپ داداؤں یا اپنے شوہر کے باپ داداؤں یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنے قسم کی عورتوں کا یا اپنی لونڈیوں یا گھر کے نوکر چاکر جو مرد صورت ہے مگر بہت بوڑھے ہونے کی وجہ سے عورتوں سے کچھ مطلب نہیں رکھتے، یا وہ کمسین لڑکے جو عورتوں کے پردے کی بات سے آگاہ نہیں ہیں، ان کے سوا کسی پر اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ ہونے دیا کریں، اور چلنے میں اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ رکھیں کہ لوگوں کو ان کے پوشیدہ بناؤ سنگار، جھنکار وغیرہ کی خبر ہو جائے۔ اور اے ایماندارو، تم سب کے سب خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ایک مثال سے پردے کی اہمیت کو سمجھیں۔ اگر ایک مٹھائی کی دکان پہ مٹھائیاں کھلی رکھی ہے تو مکھیاں اور چینٹیاں اس پر مٹھائی پر ٹوٹ پڑتی ہیں، اور اگر وہی مٹھائی کسی چیز سے ڈھکی ہو یا شیشے کے اندر ہو تو بالکل محفوظ رہتی ہے۔ تو اسی طرح اگر خواتین اپنے جسم کو پردے میں رکھیں تو بہت محفوظ رہیں گی اور بدتمیزی چھیڑخانی سے بچی رہیں گی۔ افسوس، آج کل تو دیور بھابھی اور جیجا سالی میں پردہ بالکل ختم ہو گیا ہے، اور دیور یا جیجا یعنی بہنوئی کو نامحرم مانتے ہی نہیں، اور اس کے وجہ سے کتنے خاندان تباہ ہو گئے ہیں، کتنے رشتے تار تار ہو گئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ دیور بھابھی کے لیے موت ہے موت۔ ذرا غور کریں۔ عورت شیطان کا ایک اہم ہتھیار ہے جس سے فتنہ پھیلانے میں مدد کرتی ہے۔ اگر عورت زیادہ گھر میں ہی رہے یا مکمل پردے میں رہے تو بہت سے فتنے سے بچا جا سکتا ہے اور آنکھوں کے زنا سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اگر نقاب پوش پردہ نشی بن کر اسلامی احکام پر عمل کریں گے تو اسلامی معاشرہ بے حیائی اور شہوت پرستی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد: اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے اور زینت بھی ہے، اور لباس تو تقوی ہی کا بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان کہیں فتنے میں مبتلا کر دے، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اور
ان سے ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ انہیں ان کی شرمگاہ دکھائے۔ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطان کو ان کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ پردے کے متعلق کچھ حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی 2 گروہ جہنمی ہیں۔ میں نے انہیں دیکھا، ایک قوم جن کے ہاتھوں میں بیلوں کے دھوم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو ان کے ساتھ ماریں گے، عورتیں جنہوں نے لباس زیبتن کیا ہوگا لیکن پھر بھی وہ ننگی ہوں گی، وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی یا اور خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، وہ جنت میں نہ جائیں گی اور نہ ہی اس کی بو یعنی خوشبو پائیں گی۔ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلی تو جس کو اس کی خوشبو ملی تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے زنا کرایا۔ سطر کا چھپانا۔ اگر عورت نے اتنا باریک دوپٹہ جس سے بال کی سیاہی چمکے اوڑھ کر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ پورے جسم کو چھپانا یعنی جتنا چھپانے کا حکم مطلب دونوں کلائی اور پیر کے انگلیوں کا کچھ حصہ۔ اس کے علاوہ سطر کا کھولنا یا دکھانا قطعاً جائز نہیں۔ شوہر اپنے بیوی کو، باپ اپنی بیٹی کو، بیٹے اپنی ماں کو، بھائی اپنی بہن کو وغیرہ یہ ہدایت دیں یعنی انہیں پردے کا حکم کریں، ورنہ وہ قیامت کے دن گنہگار ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ کا سوال۔ ضرور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہل پائیں گے جب تک کہ وہ ان چیزوں کا حساب نہیں دے گا۔ عمر کے بارے میں کہاں استعمال کیا، جوانی کے بارے میں کہاں صرف کیا، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا۔ جو دیکھا اس پر کتنا عمل کیا۔ دین کی صحیح معلومات قرآن اور حدیث کے پڑھنے و سیکھنے سے حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کی یہ مزید معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔